جب انسان اپنا مال، اولاد، بزنس، جاب، گھر، صحت اور باقی سب نعمتیں دیکھتا ہے تو جان لیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں۔ جب بندہ یہ اکنالج نہیں کرتا تو اس کے اندر ناشکری آ جاتی ہے۔ کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اسے خیال تک نہیں رہتا۔ اس کے سر کے اوپر چھت کا ہونا جس سے بندہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، سیفٹی، پروٹیکشن، آزادی سے باہر گھومنا، یہ ایسی نعمت ہے جس کو آج بہت لوگ ترس رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا جو آپ آئیز بلنک کرتے ہیں دن میں ہزاروں دفعہ بغیر سوچے سمجھے، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو آرٹیفیشل لوبریکنٹ آنکھوں میں ڈالتے ہیں کیونکہ ان کے گلینڈز کام نہیں کرتے، کس کے حکم سے یہ ہو رہا ہے؟ جب آپ کچھ کھاتے یا پیتے ہیں، جیسے ہی وہ حلق سے نیچے اترتا ہے تو آپ کے اندر کا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ پروٹینز، فیٹس اور کاربز کا الگ ہو جانا، گلوکوز کو انرجی میں چینج کرنا، اور پھر آپ انرجی پا کر سارے کام کرتے ہیں۔ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ آپ کی باڈی میں اپروکسیمیٹلی 37 ٹریلین سیلز ہیں۔ Let me repeat that. A human body has approximately 37 trillion cells، اور ہر سیل کا ایک اسپیسیفک رول ہے، اور وہ منی فیکٹری ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے۔ آپ کے اندر امیون سسٹم ہے جو 24/7 کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے ٹی سیلز پوری باڈی میں فلو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں، اور نہ جانے کتنے وائرسز اور بیکٹیریاز جب آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ٹی سیلز ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز نہیں گن سکو گے۔ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اور نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو مہلت دیتے ہیں اور نعمتیں بڑھاتے جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوتا تو پھر یہ نعمتیں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں۔ یہ سوچ تباہی کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا علیہ السلام، جب تم دیکھو کہ اللہ اپنے ان بندوں کو نعمتوں سے نوازتے جا رہے ہیں جو اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، اور ایسے بندوں کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی زندگی میں بیماریاں، مصیبتیں، گھر میں لڑائیاں اور بے سکونی ہوتی ہے۔ جس بندے کے پاس سکون نہیں تو وہ بندہ خوش نہیں رہ سکتا۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ اس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے باہر نکالا ہے، آپ دیکھیے گا میں ان پر اٹیک کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، رائٹ اور لیفٹ سے، اور آپ انسانوں کی اکثریت کو ناشکرا ہی پائیں گے۔ شیطان کا یہ گول ہے کہ ہمیں ناشکری کی طرف لے کر جائے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے جب بھی ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوتی تو ہمیں اس کے اثرات اپنی بیوی، بچوں اور سواری پر نظر آتے۔ ہم برکت کو اٹھتے ہوئے محسوس کرتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرے تو اس کا بھی شکر ادا کریں، اپنے پیرنٹس، اسپاؤزز کو اپریشیٹ کریں، ان کو دعائیں دیں، کیونکہ نبی نے فرمایا علیہ السلام من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اکثر خواتین کو جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ وہ ناشکری کیا کرتی تھیں۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کیا کرتی تھی؟ فرمایا وہ اپنے ہسبینڈز کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ وہ یہ کہ اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرو، پھر کبھی اسے کوئی بات پسند نہ آئے تو کہتی ہے میں نے تم سے کبھی کوئی خیر نہیں پائی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک تمہاری زندگی ہے
کبھی بھی فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا مت بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری ہیلپ فرمائیں کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں اچھے طریقے سے، اور شکر ادا کر سکوں، اور اچھے طریقے سے آپ کی عبادت کر سکوں۔ یہ جان لیں کہ شکر زبان سے اور عمل سے ہوتا ہے۔ جب بھی کچھ کھائے پئیں تو بعد میں یہ دعا ضرور پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے بنا کسی طاقت اور قوت کے یہ رزق عطا فرمایا۔ جو بندہ یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر بڑا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ میں نے پوچھ ہی لیا، لِمَ تَصْنَعُ هَذَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ اے عائشہ، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زبان سے جب بندہ شکر ادا کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی مینیفسٹیشن اس کے عمل میں نظر آنے چاہیے۔ بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہمارے نبی نے بہترین ٹپ دی کہ ہمارے اندر شکر گزاری کیسے آ سکتی ہے، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کے پاس تم سے کم نعمتیں ہیں، ان کی طرف نہ دیکھنا جن کے پاس تم سے زیادہ نعمتیں ہیں۔ ایسا کرنے سے تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر اور چھوٹا نہیں سمجھو گے۔ بندے کو یہ چاہیے کہ کبھی کبھار ہاسپٹلز کا چکر لگا لے، اور فرصت ملے تو آرفنیج ہاؤس بھی چلا جائے، یا مینٹل ہاسپٹل جائے، یا ان لوگوں کی طرف دیکھے جو کسی ٹرمینل النس میں ہیں، اور کبھی کبھار قبرستان بھی چلا جائے، تاکہ اسے اپنی زندگی کا احساس ہو کہ اللہ نے اسے زندہ رکھ کے مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ شکر گزاری اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اپنا عمل بہتر بنا لے۔ اور جب کوئی پریشانی یا مصیبت تنگ کرے تو بندہ یہ یاد رکھے کہ مومن کا معاملہ بڑا امیزنگ ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے۔ جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے، اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر وہ بندہ صبر کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اس کے اعمالوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جان لیں یہ پریولیج صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے شکر اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔